ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یحلفون، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، ما، اس پر، قالوا، جو انہوں نے کہا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، قالوا، انہوں نے کہا ہے، کلمۃ الکفر، کفر کا کلمہ، وَكَفَرُوا، اور انہوں نے کفر کیا ہے، بعد اسلامہم، اپنے اسلام کے بعد، وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بما، اس چیز کا، لم ینالوا، جسے وہ نہیں پہنچے، وما، اور نہیں، ناقموا، انہوں نے انتقام لیا یا انہوں نے عیب لگایا، الا، مگر، ان کے، اغناہم، مالدار کر دیا ان کو، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، فَإِن، پس اگر، یتوبوا، وہ توبہ کریں، یکو، ہوگا، خیراً، بہتر، لہم، ان کے لیے، وَإِن یتولوا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، یعذبہم، عذاب دے گا ان کو، اللہ، عذاب، ایسا عذاب، علیم، جو دردناک ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وما، اور نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، فی، میں، الارض، زمین، من، کوئی، ولی، دوست، ولا، اور نہ، نصیر، مددگار۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اس پر جو انہوں نے کہا، وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر، یقیناً انہوں نے کفر والا کلمہ کہا، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور اپنے اسلام کے بعد وہ کفر کر چکے ہیں، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جس کو وہ نہیں پا سکے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور نہیں انہوں نے عیب لگایا مگر یہ کہ ان کو غنی کر دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر، وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر وہ منہ پھیریں گے تو اللہ دنیا اور آخرت میں انہیں دردناک عذاب دے گا، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی مددگار اور نہ کوئی دوست۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے حصے میں مفسرین نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جلاس نامی ایک منافق، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اس بندے پر ہر وقت قرآن ہی اترتا ہے، ہر وقت قرآن اترتا ہے، اگر یہ بندہ ہمارے بارے میں سچ کہتا ہے نا تو پھر ہم گدھے سے بھی برے ہیں۔ یہ بات ایک صحابی نے سن لی، انہوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جلاس نے ایسے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، آ کر وہ قسمیں کھانے لگا کہ نہیں، میں نے تو ایسے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، کس نے کہا ہے؟ لیکن روایات کے اندر پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اس جلاس نے بعد میں سچی توبہ کر دی اور یہ ایک اچھا مسلمان بن گیا تھا، اللہ عالم بالصواب۔ ایک اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے، شان نزول۔ دوسرا سبب اس کا جوڑا جاتا ہے کہ ابی بن کعب نے، عبداللہ بن ابی منافق، غزوے سے واپسی پر ایک کنویں سے پانی بھر رہے تھے، دو غلام، ایک انصار کا اور ایک مہاجرین کا، تو ان دونوں غلاموں کی آپس میں لڑائی ہوئی،
تو ان غلاموں نے اپنے اپنے قوم کو بلایا۔ مہاجرین کے غلام نے کہا او مہاجریو آؤ میری مدد کے لیے، انصار کے غلام نے کہا انصاریو آؤ میری مدد کے لیے۔ یہ قوم اکٹھی ہو گئی، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اس معاملے کو رفع دفع کروا دیا کہ تم جاہلیت والی آوازیں دے رہے ہو اسلام کے اندر بھی کہ میری قوم آ جائے، میری قوم آ جائے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے بعد میں کہا کہ دیکھو ہماری مثال تو اس شخص کی ہے کہ جس نے کہا کہ سمن کلبک یا کلوک، اپنے کتے کو کھلاؤ تاکہ وہ تمہیں کاٹے۔ ان کو ہم نے کھلایا پلایا اور آج یہ ہمیں ہی مارتے ہیں۔ اور ساتھ یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں جب مدینے پہنچوں گا تو سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ ذلیل کو نعوذ باللہ نکال دے گا۔ یہ بات اس نے کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے پہنچا دی۔ آپ نے اس کو بلایا تو یہ قسمیں کھانے لگ پڑا کہ اللہ کی قسم ہم نے تو کہا ہی۔ یہ دو واقعات اس کے سبب میں مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن یہ دو نہیں، بے شمار ایسی باتیں تھیں جو یہ منافقین کہہ دیا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تو قسمیں کھا کر مکر جاتے کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں۔ تو اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، انہوں نے کفر والا کلمہ کہا ہے، یعنی ایسا کلمہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہوتی ہے، وہ کفریہ کلمہ ہے۔ لہٰذا آج بھی کوئی قرآن یا حدیث کا ایسا مذاق اڑاتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ کفر کا کلمہ ہے جو وہ کہتا ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور یہ اپنے اسلام کے بعد کفر کر چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اسلام لائے نہیں، منافق تو مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے دل سے، تو اسلام کیسا؟ تو جواب یہ ہے کہ ظاہری اسلام مراد ہے، کہ اپنے ظاہری اسلام کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، یعنی ظاہری اسلام کو بھی ترک کر کے علی الاعلان کفریہ کام کیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یہ بھی ایک نیا اس آیت کے اندر ایک ان کا جرم ہے، انہوں نے ارادہ کیا اس کا جس کو یہ پا نہ سکے۔ یہ منافقین کے کئی ارادے تھے جس کو یہ پا نہ سکے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکالنا چاہتے تھے لیکن نہ ہو سکا۔ یہودیوں کو مدینہ میں آباد دیکھنا چاہتے تھے، ایسا نہ ہو سکا۔ مشرکین کو غالب آتا دیکھنا چاہتے تھے، ایسا نہ ہو سکا۔ رومیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی شکست چاہتے تھے، ایسا نہ ہو سکا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ایسے ارادے کیے جس کو یہ پہنچ نہ سکے۔ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید بھی کرنا چاہا لیکن کر نہ سکے۔ یہ ہر وہ ارادہ جو انہوں نے کیا لیکن وہ کر نہ سکے وہ یہاں پر مراد ہے۔ لیکن یہاں پر ایک شان نزول اس کا خاص بھی بیان کیا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہ راستہ بڑا مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ کوئی یہاں سے نہ گزرے، یہاں سے سر میں گزروں گا۔ وہ راستہ مختصر تھا لیکن مشکل تھا، دشوار تھا۔ ان 10 سے 12 منافقین نے ارادہ بنایا کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ڈرائیں گے، وہ بدک جائے گی اور کھائی ہے، یہ گر کے شہید ہو جائیں گے۔ پہاڑ تھے، یہ کھائی میں گریں گے اور شہید ہو جائیں گے۔ جب یہ راستے میں بیٹھے چھپ کے تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمار بن یاسر تھے اور حذیفہ بن یمان بھی تھے، تو انہوں نے ان بدبختوں کو بھگایا۔ تو یہ اس وقت یہ جو تھے بھاگ گئے، تو اس طرف بھی اشارہ ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس کو کر نہ سکے۔ یہ تھی ان منافق۔ حدیث کے اندر بھی آتا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 12 منافق ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کسی صورت میں نہیں بخشے گا۔ لا یجدون رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے، 12 منافق۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کرنے کا ارادہ کیا، بعد میں پھر قسمیں کھانے لگ پڑے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یا پر ایک تیسری چیز کی طرف اشارہ، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو،
یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے۔ جس کے ساتھ نیکی کریں اکثر بعد میں اس کا شر آپ کو ملتا ہے، ہر دفعہ تو نہیں ایسے ہوتا، لیکن ہوتا ضرور ہے بعض دفعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو مالدار کر دیا، اب ان کے پاس 4 پیسے آ چکے ہیں اور ان کی گردن میں سریا آ چکا ہے، اور یہ اس لیے اپنے پر فخر اور تکبر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینے کا نام یثرب تھا، اور یہاں پر فقیری اور غربت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے حالات بدل گئے، ان کو 4 چاند لگ گئے، اور کاروبار اور معاش اور ہر چیز ان کی بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نبی کے ساتھ اس لیے ایسے کر رہے ہو کہ اس نے تمہیں اپنے فضل سے، اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، یعنی اس نے تمہیں مال غنیمت میں سے بھی حصے دیے، جو فتوحات ہوئیں اس میں سے بھی تمہیں دیے، اور تم اس سے لے لے کے نبی سے لے کے تم مالدار ہو گئے۔ اس مالداری کا یہ بدلہ دے رہے ہو نبی کو، جس طرح بندہ کسی کو کہتا ہے کہ تو میری نیکی کا، میرے احسان کا یہ بدلہ دے رہا مجھے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، بس اگر یہ منافق سچی توبہ کر جائیں گے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ منافق کے لیے بھی اللہ نے توبہ رکھی۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر یہ منہ پھیریں گے توبہ سے، توبہ نہیں کریں گے، تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔